آیت کو اور انہی حدیثوں کو تلاوت کیا ہوں، کیونکہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ ایسا وقت بھی آئے گا قیامت کے بعد، حضرت اسرافیل جن کے سور سے دنیا ختم ہو جائے گی، 2 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے دنیا تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز دنیا کی باقی نہیں رہے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، چاند سورج ستارے ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ روئی بن کر اڑنے لگیں گے، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، ہواؤں کی روانی رک جائے گی، اتنا بھیانک سور ہوگا کہ اس کی آواز سے حاملہ عورت کا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے بڑے درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے، اور اس درد کا احساس نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے، کیونکہ ہم مرد بنے ہیں، ہم بچے پیدا کرواتے ہیں، بچے پیدا کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کے دلوں پر صحیح طور پر بیویوں کی محبت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اگر بیوی سے محبت کرنے کی تعویذ تجھے چاہیے، میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو اگر پیدا کرنا ہے، یقیناً یہ آج کے زمانے میں انتہائی درجے پر ضروری چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ جتنے ارادوں کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے پلان کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، ایک ایک سال پہلے منگنیاں ہو جاتی ہیں، شادی سے پہلے کئی مرتبہ ادھر والے ادھر کے گھر جا کر دعوت کھاتے ہیں، ادھر والے ادھر کے گھر جا کر دعوت کھاتے ہیں، نئے نئے نام رکھ کر دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اتنی محبت سے جب رشتہ بنتا ہے تو شادی کے بعد اس رشتے کے اندر ایک قسم کا زلزلہ اور طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو محبت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے علاج دنیا کے اندر ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ذرا غور توجہ چاہیے۔ ان مسائل کو محبت سے بدلنے کے لیے بہت سارے علاج دنیا کے اندر ہے۔ کیا علاج؟ کوئی عامل کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی صدر کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی رودار اور غنڈے کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی خاندان کے بڑے فرد کے پاس جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، کوئی آپ جیسا نوجوان ہے تو مولانا کے پاس آتا ہے، اپنی زندگی کا حال بیان کرتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ تمام چیزوں کا علاج تو ہے اپنی جگہ پر، اس سے بہتر میں کئی علاج آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں۔ ایک سب سے بہترین علاج یہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا۔ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، فجر میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت نماز اور 2 رکعت فرض نماز، پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز کی خاصیت ہے، سنت پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے، اور فرض نماز پڑھنے کے کوئی نماز نہیں ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھا 2 رکعت فرض نماز پڑھ لیا، ابھی 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیا،
اب 2 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے، 10-15 منٹ باقی ہے، دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ چلو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، چلو اور 2 رکعت کوئی سنت نماز پڑھ لوں، چلو 2 رکعت میں عمرہ قضا کر لوں۔ شریعت اور فقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ جب 2 رکعت سنت نماز پڑھ لیے ہیں تو فرض کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ فجر کی سنت نماز پڑھنے کے بعد فجر کی فرض نماز پڑھنے تک درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی فرض نماز 2 رکعت پڑھ لیا، سورج طلوع ہونے کے لیے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، کیا کرے یہ آدھا گھنٹہ؟ چلو ایک 10 رکعت میں نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا 15 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس وقت میں فرض کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کسی مسلمان کو، چاہے وہ ولی ہو کہ غوث ہو یا قطب یا وقت کے نبی ہو، وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کوئی نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی سنت پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی عمر قضا پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال فجر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت نماز اور 2 رکعت فرض نماز۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن مسلمان فجر کے لیے اٹھتا ہے اور 2 رکعت سنت نماز خود اپنے گھر میں وضو کر کے پڑھتا ہے اور 2 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد عمر فاروق کو یا اپنے محلے کی مسجد کو آتا ہے، تو اس 2 رکعت سنت نماز گھر میں پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان میں محبت عطا فرماتے ہیں۔ گھر میں 2 رکعت سنت نماز پڑھنا، فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنا، بولیے انشاءاللہ پڑھیں گے؟ ارے فرض ہی نہیں پڑھنے والا مسلمان گھر میں سنت کہاں پڑھے گا؟ جو گھر میں گور کی بات مسجد میں فرض نہیں پڑتا، وہ مسلمان گھر میں کہاں 2 رکعت سنت نماز پڑھے گا؟ میاں بیوی کی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین علاج بتایا ہے کہ گھر میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھو۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے صدقے میں آباد کریں گے اور بربادی سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی 100% توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ اور ایک علاج کیا ہے کہ جو آدمی دن میں 505 مرتبہ یا جامع یا لطیفو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں محبت کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام علاجوں کے علاوہ ایک علاج حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، شوہر کی بات بیوی نہیں سمجھ رہی ہے، بیوی کی بات شوہر نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے اس وقت کو یاد کر لے جس وقت اس نے اپنے بچے کو پیدا ہوتے وقت، پیدا کرتے وقت تکلیف کو برداشت کیا۔ جو شوہر اپنی بیوی کے اس تکلیف کے وقت کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شوہر کے دل میں بیوی کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ میں اسی لیے عرض کیا، ہم بچے پیدا نہیں کرتے، ہم بچے پیدا کرواتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے وقت جو درد ہوتا ہے، اس کا احساس نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ آپ کے ابا کو ہے، نہ میرے ابا کو ہے، نہ میرے دادا کو تھا، نہ آپ کے دادا کو ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم بیویوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ بیویوں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، ہر لمحہ احسان ہوتا ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے میرے دوستو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہم تو اپنے نفس کو ٹھنڈا کر چکتے ہیں، ہم اپنے خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ جب ہمارے خون کا قطرہ ہماری بیوی کے گود میں جا کر پڑ جاتا ہے، بیوی کے پیٹ میں جا کر پڑ جاتا ہے، 10 مہینے تک وہ جو تکلیف کے برداشت کرتی ہے، خدا کی قسم 10 لمحے میں برداشت نہیں کروں گا، 10 لمحے آپ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 10 مہینے تک ہمارے بازو سونے والی بیوی کیسی کیسی مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، اس کو تو میں اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم لڑتے ہیں، ہمارا پاؤں گوری پاڑنے میں رہتا ہے، ہمارا سر شیواجی نگر میں ہوتا ہے، ہماری پیٹھ کہیں ہوتی ہے، ہمارا پیٹ کہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کی حفاظت کے خاطر جب ہماری بیوی ٹیسٹنگ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے
تم کروٹ نہیں بدل سکتے، ایک رخ تم کو سونا پڑے گا تو 6 گھنٹے سونے والی بیوی خدا کی قسم ہمارے بچے کی حفاظت کے خاطر ایک کروٹ پر پوری رات قربان کر دیتی ہے۔ کیا اس بیوی کی نزاکتوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے؟ کیا اس بیوی کی نخروں کو ہم برداشت نہیں کریں گے؟ کیا اس بیوی کے حرکتوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے؟ اسی لیے حضرات علماء کرام نے اچھا نسخہ بیان فرمایا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیوی اگر دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتی ہے تو 70 مرتبہ اسے معاف کرو، اس لیے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اس شوہر کی غلطی کو خدا معاف کرتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس شوہر کی غلطی کو معاف کرتا ہے۔